بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، اسے اپنی بساط سے زیادہ لمبی اڑان لینے پر مجبور کرنا مناسب نہیں تھا۔ امریکہ میں CIA کے سربراہ کا منصب بہت بڑا ہوتا ہے، اسے صدر کا دست راست اور قریبی آدمی تصور کیا جاتا ہے۔ اگر بدری ناتھ وہاں تک پہنچ سکتا تھا تو بہت کافی تھا۔ اپنے کام کو تم مجھ سے بہتر سمجھتے ہو، میری خواہش ہے کہ تم وہ کاغذ کسی ذمہ دار آدمی تک پہنچاؤ۔ وہ کون ہو سکتا ہے یہ فیصلہ کرنا تمہارا کام ہے۔ میں اپنے ادارے کے سربراہ سے آگے جانے کا تصور نہیں کر سکتا۔ وہ کہاں جاتا ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہوگا، جس سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہوگا۔ میں چاہوں گا کہ تمہارے سربراہ کا رد عمل اپنے کانوں سے سن سکوں۔ میں نے زیادہ زور دیے بغیر ایک معصوم اور فطری سی خواہش کا اظہار کیا۔ تم فکر مت کرو، میں وہیں سے تم کو رپورٹ دوں گا، بدری ناتھ نے روانی میں کہا۔ وہ تمہارے الفاظ ہوں گے، میں اس کے الفاظ اسی کی زبان سے براہ راست سننا چاہتا ہوں۔ میری آواز میں ہلکی سی حسرت امڈ آئی۔ میں کوئی جیبی ریکارڈر اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اس نے میری دلجوئی کے لیے فوراً پیشکش کی۔ میں نے سنا ہے کہ وہ ایک شیطانی کارخانہ ہے، وہاں جا بجا بگ اور اینٹی بگ ڈیوائسز نصب ہیں۔ اگر ان کی موجودگی میں بھی ریکارڈر کام کرتا رہا تو ساری آوازیں اور تبصرے میرے ٹیپ میں محفوظ ہو جائیں گے۔ وہ میں تمہیں پیش کر دوں گا۔ جیبی ریکارڈر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، وہ پکڑا گیا تو تم تحت الثرى میں جا گرو گے۔ میں چند ثانیوں کے لیے دانستہ خاموش ہوا، پھر چونکنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، میں دیکھتا ہوں کہ ایک بیلٹ مجھے مل جائے۔ اس کے چمڑے میں کہیں ایک ننھا سا مائکرو فون پوشیدہ ہے۔ وہ بیلٹ مل گئی تو میں ہر آواز اپنے کانوں سے سن سکوں گا۔ یہ ترکیب بہت آسان رہے گی۔ بدری ناتھ خوش ہو گیا۔ میں اپنی بیلٹ کی جگہ تمہاری دی ہوئی بیلٹ استعمال کروں گا۔ مل جائے تو وہ بیلٹ بھی ساتھ لیتے آنا۔ تم سے لفافہ لینے کے بعد میں ہوٹل کے بجائے سیدھا CIA کے ہیڈ کوارٹر کی طرف نکل جاؤں گا۔ پنچھی زیر دام آ رہا تھا۔ میں نے پرسکون ہو کر کہا، امید کم ہے مگر میں کوشش کروں گا، ہو سکتا ہے کہ میری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ میں سننا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ تمہاری کتنی عزت کرتے ہیں۔ بھگوان کا شکر اور تمہارا شکریہ کہ ابھی تک بات بنی ہوئی ہے۔ نقل کی بجائے غیب کے اصل کاغذ مل جاتے تو یہ لوگ مجھے اپنے سروں پر بٹھا لیتے۔ اگر حالات نے اجازت دی تو میں اس بارے میں بھی سوچوں گا، میں نے زیر لب مسکراہٹ کے ساتھ مکاری سے کہا۔ فی الحال نقل پر ہی اکتفا کرو۔ زیادہ لمبی چھلانگ لگاتے ہوئے اندازے کی ذرا سی بھی غلطی ہو جائے تو آدمی اپنی ہڈیاں پسلیاں تڑوا بیٹھتا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں خود بھی زمین پر ٹک کر چلنے کا عادی ہوں۔ میرے لیے اتنی یقین دانی ہی کافی ہے کہ تم کسی بھلے وقت پر اصل کاغذوں کے بارے میں سوچنے کا وعدہ کر رہے ہو۔ جارجیا کے بارے میں تم نے ابھی تک کچھ نہیں بتایا، میں نے اسے یاد دلایا۔ میں کوششوں میں لگا ہوا ہوں، فی الحال میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اپنی پوری کوشش کے باوجود تمہاری جیسی تیزی سے نتائج حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ میں نے ریسیور کریڈل پر رکھ کر سر گھمایا تو ویرا اپنے گیلے بالوں پر تولیہ لپیٹے میرے قریب کھڑی مجھے خوش غمگین نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری نظروں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ غسل کے باوجود تمہارے مان کا میل نہیں دھل سکا۔ میں نے مسکرا کر اسے آنکھ مارتے ہوئے کہا، کیا اب نشر مقرر کا ارادہ باندھ رہی ہو؟ فضول باتیں مت کرو، میں بہت دیر سے اپنا غصہ ضبط کیے کھڑی ہوں۔ تھک گئی تھی تو بیٹھ جاتی، اس میں غصے کی کیا بات ہے؟ میں نے اس کا فکرہ اچک کر کہا۔ تم اسپیکر فون کے بجائے ریسیور کیوں استعمال کر رہے تھے؟ ویرا نے رکھائی سے پوچھا۔ کیا اس کے استعمال پر کوئی پابندی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ تم کمرے میں موجود ہوتی تو میں ضرور اسپیکر فون ہی استعمال کرتا۔ تم نے یہ اندازہ تو لگا ہی لیا ہوگا کہ میں جینی سے نہیں بدری ناتھ سے بات کر رہا تھا۔ یہ کون سی بیلٹ کا چکر تھا؟ تم اسے کہاں بھیج رہے ہو؟ ویرا نے کرسی سنبھال کر اپنے کھلے ہوئے الجھے ہوئے بالوں کو تولیے سے خشک کرنا شروع کر دیا۔ مجھے یاد آیا کہ ویرا دیر تک سوتے رہنے کی وجہ سے اس روز کی ہر پیش رفت سے بے خبر تھی۔ میں نے کہا، بلیک ڈیڈ آیا تھا، شام تک وہ میرا بیلٹ بدل بھائی بننے والا ہے۔ سیدھی طرح بات کرو ورنہ میں دوسرا طریقہ استعمال کروں گی۔ وہ تیزی سے بولی، اس کی ضرورت نہیں، رات والے طریقے کے اثرات ابھی تک باقی ہیں۔ میں نے جلدی سے کہا اور پھر اسے بریف کرنا شروع کر دیا۔ تم نے بدری ناتھ کی جو باتیں بتائیں ان سے ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اب بھی تمہارے ساتھ مخلص ہے۔ پچھلی گفتگو میں اس نے تمہیں دھوکہ دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بدقسمتی سے ایسا ہی ہے، مگر اس کے دل میں اپنے ناموری کی آرزو بہت توانا ہے۔ شہرت حاصل کرنے کے لیے وہ کسی بھی وقت کوئی گندی حرکت کر سکتا ہے۔ یہ تم اپنے فیصلے کے جواز میں کہہ رہے ہو، ورنہ ایسا اندیشہ بہت موہوم ہے۔
ہے، کتنا بھی موہوم ہو مگر اس کی طرف سے خطرہ ضرور ہے، اسی لیے میں نے اسے گیپ کے اصل کاغذوں کے بارے میں امید دلائی ہے۔ اس لالچ میں وہ تمہارے ایک اشارے پر دوڑا چلا آئے گا اور تم اس کی کمر میں بارودی پٹا ڈال کر اسے CIA کے ہیڈ کوارٹر کی طرف ہانک دو گے۔ مجبوری ہے، میں نے شانے اچکا کر کہا، اس وقت وہی ایک ایسا آدمی ہے جو اس عمارت میں کسی روک ٹوک کے بغیر گھس سکتا ہے، تم کوئی دوسرا نام بتا دو تو اسے کسی اگلے موقع کے لیے پالا جا سکتا ہے۔ آج شام تک تم اسے بارودی بیلٹ سے اڑانے کا فیصلہ کر چکے ہو، ارادہ یہی ہے کہ یہ کار خیر سورج ڈھلنے سے پہلے انجام دیا جائے۔ وقت کا سارا انحصار بلیک ڈیڈ کی طرف سے بیلٹ ملنے پر ہے، کاغذوں کی فاضل نقل بریف کیس میں محفوظ ہے، تم یہاں بیٹھ کر اس کی نقل و حرکت کی پوری طرح مانیٹر کر سکو گے؟ اس نے پوچھا۔ یہ خطرہ مول نہیں لیا جا سکتا، ریسیور کی رینج کم ہے، ہمیں اس کے پیچھے جانا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ تم سے ملنے کے لیے وہ اکیلا نہ آئے، کوئی اس کی حفاظت کر رہا ہو۔ یہ خطرہ میرے ذہن میں موجود ہے، اس کا تدارک بلیک ڈیڈ کو کرنا ہوگا۔ تم نے سب کچھ سوچ لیا ہے تو پھر یہ بھی طے کر چکے ہوگے کہ کل ہمیں ہر حال میں یہاں سے نکل جانا ہے۔ بدری ناتھ کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہم نازک صورتحال میں گر جائیں گے۔ مجھے ایسا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا، ضروری ہوا تو ہم کل بھی جا سکتے ہیں۔ فورٹ ہاؤس میں تم نے بر وقت مجھے نہیں روکا تھا، مگر میں تمہیں وقت سے پہلے خطرے سے ضرور خبردار کر رہی ہوں۔ بیم گن کی طرح TNT بیلٹ بھی پیری کاویل کی طرف سے بلیک ڈیڈ کو ملی ہے۔ بیم گن کے بعد ہم بارودی بیلٹ کا استعمال اس بات پر تصدیق کی مہر ثبت کر دے گا کہ شی کا کوئی منحرف آئی مین چوری چھپے ان کارروائیوں کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ امریکہ میں ایسی حمایت صرف ہم دونوں کو مل سکتی ہے۔ ہمارے خلاف آئزیک بیل کا بیان ریکارڈ پر ہے، ساری کڑیاں آسانی سے ملتی چلی جائیں گی۔ میں بے اختیار جرجری لے کر رہ گیا، وہ بہت سامنے کی بات تھی جو میری نظروں سے اوجھل تھی، میں نے ہتھیار ڈال دیے۔ بدری کا راہ سے ہٹایا جانا ناگزیر ہو چکا ہے، وہ راہ کا واحد ایجنٹ ہے جو مجھ سے واقف ہو چکا ہے۔ یہ سمجھو کہ کل ہمیں یہاں سے کوچ کرنا ہی ہے۔ ویرا گیلا تولیہ ایک طرف ڈال کر ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اگر ڈیک نے نیک موڈلے کی لاش کو غرقاب کرنے میں بے پرواہی سے کام لیا ہے تو وہ کسی بھی وقت پھول کر دریا کے کسی کنارے پر لگ سکتی ہے۔ حد سے بڑی ہوئی خود اعتمادی کی وجہ سے تم مسلسل آگ سے کھیل رہے ہو۔ ایک مرتبہ ہمارا نام منظر عام پر آ گیا تو پولیس بلیک ڈیڈ کو بھی نہیں بخشے گی۔ قانون ذرا سی دیر سے ہی حرکت میں آتا ہے، لیکن جب اس کا عمل شروع ہوتا ہے تو یہ کسی مست سانڈ کی طرح اپنی راہ میں آنے والی ہر وجود کو روند کر رکھ دیتا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر فلمی ڈائلاگ بولنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کافی ہے کہ آج رات خطرات اپنی انتہا کو پہنچ جائیں گے، ہمیں فرار کی راہ اختیار کر لینی ہے۔ میں نے اسپیکر فون آن کر کے وہی نمبر ملا لیا جس پر مائک اکثر جوڈی یا بلیک ڈیڈ سے بات کرتا رہتا تھا۔ لائن ملتے ہی اسپیکر پر ایک کرخت اور جھٹکے دار نسوانی آواز گونجی۔ اس نے صرف ہیلو پر اتفاق کرتے ہوئے یہ بھی جاننا چاہا کہ کون اس سے ہم کلام ہونے کی سعادت حاصل کر رہا تھا۔ میں نے بلیک ڈیڈ سے گفتگو کرنے کی خواہش ظاہر کی، دوسری طرف سے تحقیر امیز انکار کے ساتھ فون بند کر دیا گیا۔ وہ واضح طور پر جوڈی کی آواز تھی، مگر اس کا رویہ ناقابل فہم تھا۔ وہ صرف بلیک ڈیڈ سے پٹتی ہے ورنہ دوسروں کو اسی طرح اپنی زبان سے ادھیڑ ڈالتی ہے۔ شرافت سے مائک کو بلا لو، وہ تمہاری مشکل آسان کر دے گا، ویرا نے اس صورتحال سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ مائک ویرا کو ناشتہ دینے کے انتظار میں کچن میں موجود تھا۔ گھنٹی بجاتے ہی کمرے میں آ گیا۔ تمہاری کٹخنی بڑھیا میرے باس سے باہر ہے، ذرا اپنے باس سے بات کراؤ، میں نے کہا۔ مائک ذہین تھا، صورتحال سمجھ گیا۔ اسپیکر فون آن کر کے اس نے پورا نمبر ملانے کی بجائے صرف ری ڈائل بٹن دبانے پر اکتفا کیا۔ گھنٹی بجنے پر وہی نمبر ملا، جوڈی کی وہی سخت آواز ابھری اور مائک نے فوراً کہا، جوڈی ڈارلنگ ذرا باس سے بات کرا دو۔ تم 28 گیرے، تمہیں ہر وقت باس سے ہم کلام ہونے کا زیادہ ہی شوق ہو گیا ہے۔ یہ شوق مجھے نہیں، باس کے ان مہمانوں کو ہے جو آج کل میرے چیف ہیں۔ مائک کی وضاحت سنتے ہی بڑھیا سنبھل گئی۔ ہولڈ کرو، وہ یہاں نہیں ہے، میں کانفرنس لائن پر اس سے بات کراتی ہوں۔ اسپیکر پر سناٹا سا چھا گیا۔ اب باس ہی لائن پر آئے گا، یہ اطلاع دے کر مائک کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ چند ثانیوں بعد ہی بلیک ڈیڈ فون پر موجود تھا، مگر اس کے بولتے ہی CSD حرکت میں آئی اور لائن کٹ گئی۔ میں لمحہ بھر کے لیے چکرا گیا، مگر پھر بات سمجھ میں آ گئی۔ جوڈی نے کانفرنس لائن پر بات کرانے کی کوشش کی تھی، یعنی ہمارا فون جوڈی کے فون کے ذریعے بلیک ڈیڈ کے نمبر سے ملایا گیا تھا۔ بیک وقت 3 لائنیں فعال ہوتے ہی CSD نے لائن بند کر دی۔ میں مائک کو دوبارہ بلانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ میرا اپنے بال سنوار کر ناشتے کے لیے جا چکی تھی، میں نے پھرتی سے ریسیور اٹھا لیا۔ جب بھی جوڈی درمیان میں ہوتی
ہوتی ہے تمہارا فون بند کیوں ہو جاتا ہے؟ دوسری طرف سے بلیک ڈیڈ اشتباہ آمیز لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ اس وقت میں نے خود فون بند کیا تھا۔ CSD کا راز پوشیدہ رکھنے کے لیے وہ ذمہ داری میں نے اپنے سر لے لی۔ مجھے شبہ ہوا تھا کہ درمیان میں کوئی ہماری بات سننے کی کوشش کر رہا ہے۔ تمہارا شبہ صحیح تھا، وہ کانفرنس لائن تھی، جوڑی لائن پر تھی، مگر وہ ہماری بات سننے کی جرات نہیں کر سکتی۔ یہ بتاؤ کہ اتنی سی دیر میں تمہیں دوبارہ میری ضرورت کیوں پڑ گئی؟ پتلون ڈھیلی ہو گئی ہے، بیلٹ کب بھجوا رہے ہو؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اوہ، تم نے اتنی جلدی کوئی دوسرا شکار تلاش کر لیا؟ اس کی آواز سے حیرت عیاں تھی۔ اگلے روز کی نشستیں کنفرم ہوں تو تیزی دکھانی ہی پڑ جاتی ہے۔ میرا سمجھانا بے سود رہا۔ تم کل یہاں سے جانے کا پکا ارادہ کر ہی چکے ہو۔ یہ میرا نہیں، تمہاری چہیتی بیبی کا اصرار ہے۔ یہ وہ یہاں پڑے پڑے اکتا گئی ہے۔ یہ تمہارا قصور ہے۔ اس سے دوستی کی ہے تو اس کی دل جوئی کا بھی خیال رکھو۔ تم اسے بھول کر ہر وقت کام کی دھن میں لگے رہتے ہو۔ اس کا اکتا جانا میرے لیے قابل فہم ہے۔ اب واپس جا کر ہی تمہارے مشورے پر عمل کیا جا سکے گا۔ وہ اڑ گئی ہے۔ پھر تم بیلٹ کا کیا کرو گے؟ کیا اسے ساتھ لے جانے کا ارادہ ہے؟ اس نے پوچھا۔ گارہام ہوٹل میں آج کل CIA والوں کا کیمپ آفس قائم ہے۔ اس کا سربراہ بدری ناتھ نامی ایک انڈین سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ بیلٹ مل جائے تو میں اسے بلانا چاہتا ہوں اور وہ دوڑا چلا آئے گا۔ بلیک ڈیڈ کو میری بات پر یقین نہیں آ سکا۔ ہاں، اسے شدت سے میری تلاش ہے۔ میں اس بارے میں اسے ٹپ دینے کے لیے بلاؤں گا اور وہ مجھ سے ملاقات کے بعد سیدھا CIA کے ہیڈ کوارٹر کی طرف دوڑ لگا دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ کام جلد از جلد نپٹا لیا جائے۔ بیلٹ 1 گھنٹے میں تم کو مل جائے گی۔ یہ سمجھ لینا کہ فاصلہ کافی زیادہ ہے۔ تم کو اس کے پیچھے جانا پڑے گا ورنہ تمہارا ریموٹ نکارا ہو کر رہ جائے گا۔ اس کی رینج 150 میٹر ہے، مگر عمارتوں اور دوسری رکاوٹوں کی وجہ سے اس پر صرف 100 میٹر تک بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ میں اس سے کسی بھی وقت 5-10 میٹر سے زیادہ دور نہیں رہوں گا۔ مائک تمہارے لیے بہترین ڈرائیور ثابت ہوگا۔ وہ ان علاقوں کا کیڑا ہے۔ اس کی رہنمائی ناگزیر ہے، مگر تمہیں ایک آدمی اور دینا ہوگا۔ وہ اسی وقت گارہام کی نگرانی شروع کر دے گا۔ اسے یہ دیکھنا ہوگا کہ بدری ناتھ ہوٹل سے اکیلا ہی نکلتا ہے یا کوئی اور گاڑی بھی اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تمہارا آدمی اپریٹس پر مجھے کلیئرنس دے گا، تب میں اس سے ملوں گا۔ ٹھیک ہے، بیلٹ کے ساتھ اپریٹس بھی تمہیں مل جائے گا۔ نگرانی کے لیے ڈک کو بھیجے دیتا ہوں۔ تم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی نہیں رہے ہو۔ اپریٹس پر تمہارا مسلسل رابطہ رہے گا۔ تمہارا کوڈ ہیری ہوگا، وہ چارلی کے نام سے تمہیں رجوع کرے گا۔ ویری گڈ، میں نے حقیقی مسرت کے ساتھ کہا۔ تمہارے اس مردانہ تعاون سے دل شیر ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہوگا کہ چارلی کی کلیئرنس کے بعد میں بدری سے مل کر فرضی ٹیپ کے ساتھ بیلٹ کا تحفہ اسے پیش کروں گا۔ وہ نیو یارک سے روانہ ہو جائے گا، میں اس کے پیچھے نکلوں گا۔ چارلی کو ہمارے پیچھے رہ کر یہ دیکھنا ہے کہ کوئی اور ہمارا تعاقب نہ کرنے پائے۔ سب کچھ تمہاری مرضی کے عین مطابق ہوگا۔ اب یہ بتاؤ کہ اس انڈین سیکرٹ ایجنٹ کو شہر میں کہاں بلا رہے ہو؟ بلیک ڈیڈ نے میرے پروگرام پر ساتھ کرتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہ اسے ڈریم لینڈ ہی بلا لوں؟ میں نے سنجیدگی سے تجویز پیش کی۔ ہرگز نہیں، میری وجہ سے ڈریم لینڈ آج کل ہر ایجنسی کی نظروں میں آیا ہوا ہے۔ اس کا نام سنتے ہی تمہارا شکار بھڑک جائے گا۔ اسے پین اسٹیشن پر بلا لو۔ تمہارے پین پلازا ہوٹل کے قریب وہ جگہ ایسے کاموں کے لیے بہت موزوں ہے۔ بلیک ڈیڈ کی وضاحت اور تجویز بہت مناسب تھی۔ وہ نیو یارک سے باہر کی ایک خطرناک مہم تھی۔ بلیک ڈیڈ کو میرے اور بدری ناتھ کے گٹھ جوڑ کا سرے سے کوئی علم نہیں تھا۔ وہ بس اتنا جانتا تھا کہ CIA سے تعلق رکھنے والے گدھے بھی ہاتھیوں کو تل کر کھا جانے میں ماہر ہوتے ہیں۔ وہ ضروری نکات پر مجھے بریفنگ دیتا رہا۔ آخر کار گفتگو کا وہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ میں اس کام سے فارغ ہو کر کچن میں پہنچ گیا۔ ویرا میز پر اخبار پھیلائے ناشتے میں مصروف تھی۔ مائک نے میرے لیے بھی ایک خالی پیالی میز پر رکھ دی۔ روانگی کی تیاری پکڑ لو، میں نے ویرا کو سنانے کے لیے مائک سے کہا۔ دوپہر تک ہمیں شہر سے باہر جانا ہے، واپسی میں تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ ویرا نے فوراً ہی اخبار ایک طرف سمیٹ دیا۔ شاید اسے توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی روانگی کا کوئی پروگرام طے ہو سکے گا۔ اس کے ساتھ مائک نے بھی سوالات داغنے شروع کر دیے۔ اپنے پروگرام کے بارے میں میرا ذہن صاف تھا۔ بلیک ڈیڈ سے تفصیلی گفتگو ہونے کے بعد رہا سہا ہر ابہام دور ہو گیا تھا۔ میں بلا تکان ان دونوں کے ہر سوال کا جواب دیتا چلا گیا۔ اس کے لیے روٹ 95 سب سے بہتر ہوگا۔ سب کچھ سمجھ لینے کے بعد مائک نے اپنی مہارت کا اظہار ضروری سمجھتے ہوئے کہا، اس راستے پر ہم واشنگٹن سے گزرتے ہوئے ریچمنڈ اور پھر مطلوبہ مقام تک پہنچ جائیں گے۔ CIA کا مرکز انہی اطراف میں کہیں واقع ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم وہاں تک جائیں، ہم ریچمنڈ میں ہی رک کر بھی اپنا کام کر سکتے ہیں۔ مجھے یاد تھا کہ ورجینیا میں اپنی تربیت کے دنوں میں بدری ناتھ ریچمنڈ
ہی کے ایک ہوٹل میں مقیم تھا۔ مائک ہم سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ویرا مسکراتے ہوئے بولی، آج کے لیے مجھے بھی خاصی تیاری کرنی پڑے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ امریکہ میں ہمارا آخری مشن ثابت ہو اور ہمیں دوبارہ ادھر آنے کا موقع نہ مل سکے۔ اب تک ہم نے انہیں تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ جو تیاری چاہو کرو، لیکن اپنے شانے کا تل ذرا احتیاط سے چھپا لینا۔ آج پھر ڈک ہمارے ساتھ ہوگا۔ ہوا کرے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، دوسری گاڑی میں ہم سے دور رہ کر وہ میری جوتی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ ویرا دلکش مسکراہٹ کے ساتھ بولی، میں تمہاری موجودگی کا لحاظ کرتی ہوں، ورنہ میں ایسے بد نظر مردوں کو بہت ڈٹائی کے ساتھ سسکا کر ذلیل کرنا جانتی ہوں۔ وہ بد نظر نہیں ہے، تم بلا وجہ اس کی طرف سے اپنے دل میں قدورت لیے بیٹھی ہو۔ وہ اتنے ادب اور احترام سے تمہیں مس کہہ کر مخاطب کر رہا تھا کہ میں اس پر کسی الزام تراشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وقت تیزی سے گزرتا چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈک کسی جن کی طرح مسکراتا ہوا آ موجود ہوا۔ مائک اس کے ساتھ تھا۔ اس نے آتے ہی ایک لفافہ میرے حوالے کر دیا۔ لفافے میں ٹرانسمیٹر تھا اور گتے کے پتلے سے ڈبے میں خوفناک بارودی بیلٹ موجود تھا۔ دیکھنے میں وہ عام سی سیاہ چرمی بیلٹ سے ذرا بھی مختلف نہیں تھی، لیکن بناوٹ کے اعتبار سے بیش قیمت نظر آ رہی تھی۔ میں نے اسے دوبارہ اسی ڈبے میں رکھ دیا جس میں بیلٹ کا ریموٹ اور ریسیور رکھا ہوا تھا۔ اس بیلٹ کو تیز گرمی سے ذرا دور ہی رکھنا، ورنہ یہ ریموٹ کے بغیر بھی چل پڑے گی۔ ڈک نے واپس جانے سے پہلے میری معلومات میں اضافہ کیا، یہاں سے میں سیدھا گارہام جا رہا ہوں۔ وہاں پہنچنے کے بعد تمہیں اپریٹس پر اپنی رپورٹ دوں گا۔ بلیک ڈیڈ کی بھیجی ہوئی وہ بیلٹ ویرا اور مائک کے لیے بھی دلچسپی کا سبب بن گئی تھی۔ ان دونوں کو اس میں الجھا ہوا چھوڑ کر میں دوبارہ اپنے کمرے میں جا پہنچا۔ تم ٹھیک 1 بجے پین اسٹیشن پہنچ جاؤ۔ فون پر بدری ناتھ کو وقت دیتے ہوئے میں نے یہ گنجائش رکھی تھی کہ ڈک کو اس کے ہوٹل کے قرب و جوار میں اپنے قدم جمانے کے لیے وقت مل سکے۔ پین اسٹیشن اس کی آواز میں بے یقینی تھی۔ کیا ہماری یہ ملاقات تمہارے گھر یا کسی اور بہتر مقام پر نہیں ہو سکتی؟ میرا ماتھا ٹھنکا۔ وہاں آنے میں تم کوئی سبکی محسوس کر رہے ہو؟ میرے لیے کہیں بھی پہنچنا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ ایسے معروف اور مصروف مقامات اس وقت بھی میرے آدمیوں کی نگرانی میں ہیں۔ وہ سب مجھے جانتے ہیں مگر میں ان سب کو نہیں پہچانتا۔ کسی نے ہم دونوں کو ملتے دیکھ لیا تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی۔ 2 اور 2 4 کی طرح وہ بعد میں یہ سمجھ لے گا کہ گیب کے کاغذوں کی نقل میں نے تم سے حاصل کی تھی۔ اس نے ایک سنگین خطرے کی نشاندہی کی تھی۔ میں نے سوچنے کے لیے وقت لیتے ہوئے کہا، پھر تم ہی کوئی مناسب مقام تجویز کرو، میں تمہیں برائے کار میں بلانے سے قاصر ہوں۔ پورٹ اتھارٹی ٹرمینل کے پاس والے پرانے ٹھکانے کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اب تک وہ بستر چھوڑ چکا ہوگا۔ اس کے بنگڑ خانے میں ہم اطمینان سے کچھ دیر بیٹھ سکتے ہیں۔ میں تمہارے بتائے ہوئے خطرے کی سنگینی سے پوری طرح متفق ہوں۔ اس ملاقات کا کوئی گواہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اجنبیوں کے درمیان ہی ملنا چاہیے۔ شیام ناتھ کا ہوٹل اس کام کے لیے مناسب نہیں ہے۔ میں نے تمہیں اپنے تحفظ سے آگاہ کر دیا ہے، اب تم ہی کوئی مقام تجویز کرو۔ وہ بولا۔ میں مشکل میں پڑ گیا۔ اس کے اعتراض کی معقولیت سے متفق ہونے کے باوجود میں آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف میں خود نیو یارک سے بہت زیادہ واقف نہیں تھا۔ اگر مجھے اس شہر کے کسی بڑے اسپتال کا نام اور محلے وقوع معلوم ہوتا تو اس کی پارکنگ لاٹ ہمارے مقصد کے لیے بہترین ثابت ہو سکتی تھی۔ چند ثانیوں کے تذبذب کے بعد میں نے تھیٹر ڈسٹرکٹ کے ایک میکڈونلڈ ریسٹورنٹ کا نام لیا اور وہ وہاں ملاقات پر آمادہ ہو گیا۔ تھیٹر ڈسٹرکٹ نیو یارک میں رات کی رونقوں کا علاقہ تھا۔ وہاں زندگی اندھیرا پھیلنے کے بعد ہی جوبن پر آتی تھی، ورنہ دن میں وہاں زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں ہوتی تھی۔ ہر جگہ معمول کی کاروباری سرگرمیوں میں مصروف لوگوں میں ملے جلے تھوڑے بہت سیاح نظر آتے تھے، جبکہ سورج ڈھلتے ہی وہاں کے راستوں پر کھوے سے کھوا چلنے لگتا تھا۔ بدری ناتھ سے وقت طے کر لینے کے بعد مجھے بے چینی سے ڈک کی رپورٹ کا انتظار تھا۔ اس طے شدہ ملاقات کے ہونے یا نہ ہونے کا تمام تر دارومدار اسی کی رپورٹوں پر تھا۔ 12:10 پر بے جان ٹرانسمیٹر بیدار ہو گیا۔ ڈک عرف چارلی کو معلوم تھا کہ میں اس کے پیغام کا منتظر رہوں گا۔ اس نے مجھ سے رابطے کی تصدیق چاہے بغیر ایک ہی سانس میں سب کچھ
کچھ کہہ ڈالا۔ اس نے گارہام ہوٹل کی خاصی ڈراؤنی منظر کشی کی تھی، جس کی وجہ سے مجھے مجوزہ ملاقات اسی لمحے کھٹائی میں پڑتی نظر آنے لگی۔ گورہام ہوٹل میں سخت پہرا تھا۔ عملی طور پر وہ ایک عام سے ہوٹل کے بجائے کسی اہم دفتری عمارت میں تبدیل ہو کر رہ گیا تھا۔ ہوٹل میں مشتبہ قسم کے سادہ پوش افراد کی سرگرم آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا۔ ایسے وقت میں وہ ہوٹل میں داخل ہونے کی ہمت نہیں کر سکا تھا۔ ایسے کچھ پتا نہیں تھا کہ بدری ناتھ ہوٹل ہی میں تھا یا وہاں سے نکل گیا تھا۔ ابھی وہ اندر ہی ہے۔ میری اس سے بات ہو چکی ہے۔ اسے 1 بجے تھیٹر ڈسٹرکٹ کے میکڈونلڈ میں مجھ سے ملنا ہے۔ وہ گندمی رنگت کا ایک صحت مند ایشیائی ہے، تنگ پیشانی اور شفاف نگاہیں اس کی واضح پہچان ہے۔ اسے دیکھتے ہی میرے یہ الفاظ تمہیں اچانک یاد آ جائیں گے، اوور۔ میں نے اس کی پوری کتھا سن لینے کے بعد حوصلہ دلانے کی کوشش کی۔ ادھر ادھر بھٹکنے کی بجائے میں اپنی ساری توجہ ہوٹل کی پارکنگ سے نکاس کے راستے پر مرکوز کر رہا ہوں۔ وہ اہم آدمی ہے تو گاڑی ہی میں ہوٹل سے نکلے گا، اوور۔ اسے لمبا سفر درپیش ہے، وہ گاڑی ہی میں ہوگا، اوور اینڈ آل۔ ہم مین ہیٹن کے مرکزی علاقے سے کافی دور تھے۔ مجھے بدری سے تنہائی میں ملنا تھا، جبکہ ویرا اور مائک کو گاڑی میں رکنا تھا۔ اپنی ان ضروریات کے تحت ہمارا بدری ناتھ سے پہلے اس علاقے میں موجود ہونا ضروری تھا۔ میں نے فوری طور پر روانگی کی تیاری کا بگل بجا دیا۔ ویرا نے اس سفر کی تیاری میں زیادہ وقت نہیں لیا تھا، لیکن وہ تیار ہو کر نکلی تو شعلہ جوالا بنی ہوئی تھی۔ بغیر آستین کے ڈھیلے ڈالے سرخ بلاؤز اور کالی جینز میں اس کا شباب پھٹا پڑ رہا تھا۔ ہونٹوں پر بلاؤز سے ملتی ہوئی تیز سرخ لپسٹک کی تہ جمی ہوئی تھی، جس میں کہیں کہیں شبنم کے قطروں جیسی نمی کے مقید ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا احساس ہو رہا تھا جیسے وہ گنڈوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی کوئی معصوم سی اسکول گرل ہو، جسے ضرورت سے زیادہ تیاری پر مجبور کر دیا گیا ہو۔ بدری ناتھ تمہیں اس حالت میں دیکھ لے تو پٹ سے مر جائے گا اور بارودی بیلٹ صاف بچ جائے گی۔ اس پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نکیلے لہجے میں کہا، تمہارے ساتھ جا رہی ہوں اور مشرقی روایت کے مطابق تمہاری ذمہ داری ہوں۔ مجھ سے جو کام چاہو لے سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اس نے مجھے لاجواب کر دیا۔ باہر مائک گاڑی تیار کر چکا تھا۔ ہم دروازہ مکفل کر کے باہر نکل آئے۔ میں نے کن اکھیوں سے دیکھا کہ برابر کے لان میں میڈلین مختصر لباس میں دھوپ تاپ رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی اس نے اٹھ کر ہماری توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کی کوشش کی، مگر میں انجان بنا رہا۔ ہم دونوں کار کی عقبی نشست پر بیٹھے اور گاڑی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ میں نے بارودی بیلٹ کا ڈبہ کھول کر اس میں سے ریموٹ اور ریسیور نکال کر ویرا کے حوالے کر دیا۔ ٹرانسمیٹر میری گود میں پڑا رہا۔ کوئز ڈسٹرکٹ کی صاف ستھری اور کشادہ سڑکوں سے گزر کر دریا عبور کرتے ہوئے ہم تھوڑی ہی دیر میں مین ہیٹن میں داخل ہو گئے۔ اچانک ٹرانسمیٹر پر آواز آنے لگی، چارلی کالنگ ہیری۔ وہ بالکل وہی ہے جو تم نے بتایا تھا، سیاہ رنگ کی فورڈ مسٹانگ میں۔ وہ ابھی اکیلا باہر نکلا ہے، اس کے پیچھے ابھی تک کوئی گاڑی نہیں نکلی۔ میں بس چند لمحے اور دیکھوں گا، پھر اس کے پیچھے چل پڑوں گا، اوور۔ گڈ چارلی۔ کام شروع ہوتے ہی ہماری لاسلکی گفتگو نے باقاعدہ رخ اختیار کر لیا تھا۔ میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، تم مسٹانگ کے پیچھے لگے رہو، وہ بہت چلاک حریف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ راستے میں سے کوئی گاڑی اس کے ساتھ ہو لے۔ تمہیں یہ یقین کرنا ہے کہ وہ کوئی چلاکی دکھانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اوور۔ وہ اسٹریٹ 55 پر مغرب کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھنا ہوگا کہ وہ براڈ وے پر مڑتا ہے یا آگے نویں ایونیو پکڑتا ہے۔ ابھی تک کہیں سے کوئی گاڑی اس کے پیچھے نہیں لگی ہے، اوور۔ ہمارے مقابلے میں بدری ناتھ مقررہ مقام سے قریب تر تھا۔ 1 بجنے میں کافی دیر تھی، لیکن مائک نے ڈک کی رپورٹ سنتے ہی رفتار بڑھا دی اور نیو یارک کے ٹیکسی ڈرائیوروں کی طرح آڑی ترچھی ڈرائیونگ کر کے ٹریفک کی بھیڑ میں تیزی سے اپنا راستہ بنانے لگا۔ اس کی بےہودہ ڈرائیونگ پر احتجاج کرتے ہوئے نیو یارک کے کسی باسی نے گالی کے طور پر اپنا تیز ہارن بجایا تو مجھے بولنا پڑ گیا، عجلت کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس کافی وقت ہے، اسے 1 بجے تک میرے انتظار میں وہاں رکنا ہی پڑے گا۔ ڈک نے لائن مجھے اوور کر دی تھی، مگر میں نے اسے جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ چند ثانیوں بعد اس نے اطلاع دی کہ بدری ناتھ براڈ وے پر بائیں طرف مڑ گیا تھا۔ اس وقت تک ہم بھی ٹائمز اسکوائر کے قریب پہنچ چکے تھے اور اس سے زیادہ دور نہیں تھے۔ بدری ناتھ ہم سے پہلے اپنی گاڑی ایک جگہ پارک کر چکا
چکا تھا اور وہاں سے پیدل چل دیا تھا۔ اس موقع پر ڈک نے مجھ سے ہدایت لینی چاہی تو میں نے اسے گاڑی ہی میں رہنے کی ہدایت دے ڈالی۔ اس مقام پر گاڑی کھڑی کر کے بدری ناتھ میکڈونلڈ کے سوا کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ ایک موزوں مقام پر گاڑی روک کر مائک نے مجھے اتارا اور گاڑی آگے لیتا چلا گیا۔ پہلے سے طے کیے ہوئے پروگرام کے مطابق اسے 10-15 منٹ بعد وہیں موجود رہنا تھا۔ میں ریستوران میں داخل ہوا تو 1 بجنے میں چند منٹ باقی تھے۔ حال میں خال ہی میزیں آباد تھیں۔ ایک کونے میں بدری کسی مشروب کا گلاس لیے اپنے گمبھیر چہرے کے ساتھ موجود تھا۔ میں اسے دیکھ چکا تھا۔ اس نے بھی ہاتھ لہرا کر مجھے اپنی طرف متوجہ کیا اور میں اس کی میز پر پہنچ گیا۔ اس نے کرسی سے اٹھ کر نہایت تپاک سے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ پچھلی تلخ کلامیوں کے بعد اس نے غیر معمولی گرم جوشی کا اظہار ضروری سمجھا تھا۔ میرے بیٹھتے ہی وہ اپنی جگہ چھوڑ کر کاؤنٹر پر گیا اور میرے لیے پیپسی کا گلاس لے آیا۔ اس قسم کے فاسٹ فوڈ ریستورانوں میں عام طور پر کسی کو یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ کس نے کیا کھایا پیا ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔